اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم شریف ہے اور آخری مہینہ ذی الحج ہے۔ جس طرح ہم بہت ساری چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، اس طرح ہمیں اسلامی مہینوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ اسلامی تاریخوں کے حساب سے، رمضان کے روزے اسلامی تاریخ کے حساب سے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اسلامی تاریخ کے حساب سے، حج کریں گے لوگ تو وہ بھی اسلامی تاریخ کے حساب سے۔ تو ہمیں اسلامی تاریخوں کا، اسلامی دنوں کا، ماہ و سال کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے اور اگلے دن جیسے ہی آفتاب نمودار ہوتا ہے تو دلوں کے اندر خود بخود نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس آل پاک کے تذکرے اور آپ کی مقدس عطرت کی یادیں لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں اور نہا خانوں میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ فطرتی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب محبوب سے کامل محبت ہونا تو محبوب کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تکمیل ایمان اس کا نام ہے کہ مسلمان ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے، اور جب ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنا ہے تو پھر نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس معیار پر پورا نہیں اترتے، وہ محبت میں بھی تقسیم کے قائل ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار کرنا، چونکہ حضور سے جو پیار ہے، تو جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی نسبتیں حضور کے ساتھ جڑیں گی وہ قابل احترام نہیں، وہ قابل محبت بھی ہیں۔ ان کا احترام کیا جائے گا تو دل کی گہرائیوں سے، پیار کیا جائے گا تو دل کی گہرائیوں سے۔ تو حضور علیہ السلام کی اولاد پاک تو ویسے ہی خون رسول ہے نا، وہ تو نبی پاک علیہ السلام کا خون ہے۔ اس کا احترام وہ صرف جذباتی تقریروں میں نہیں ہونا چاہیے، ان کا پیار صرف لفظوں کے ہیر پھیر میں نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی کیفیات، اس کے دل کے اندر بسنے والی خواہشات اور اس کی روح کی گہرائیوں تک جو چیز اتری ہوئی ہو وہ رسول پاک کی اولاد پاک کا پیار ہے، اور پھر وہ ہمہ پہلو ہو، صرف ایک زاویہ نگاہ سے نہ ہو۔ چونکہ حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنا ہے تو جس طرح نبی پاک کی اولاد سے پیار کرنا ہے نا، اسی طرح پھر حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں جن لوگوں نے وقت گزارا، جنہوں نے حضور کے اشارہ ابرو پر جانیں قربان کی، جن لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مل کر دین کی تبلیغ کی اور جد و جہد کی اور عملی طور پر نفاذ دین میں اپنا کردار ادا کیا، ان لوگوں سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا اور ان کے لیے اپنے دل کے اندر عقیدت کے جذبات رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں نا، مجالس ہوتی ہیں دینی، ان دینی محفلوں میں بھی بہت سارے لوگوں کا مقصود جو ہوتا ہے وہ تبلیغ دین نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ یہ تھوڑی سی کڑوی گولیاں ہیں، اسے ضرور استعمال کیجئے گا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کا مقصود تبلیغ نہیں، اگر تبلیغ مقصود ہونا تو پھر داد کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اسٹیج پر محفل میں کھڑا ہوا ہر شخص اسٹیج پر داد چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں ایسی انوکھی بات کروں کہ لوگ واہ واہ کریں۔ آپ کوئی انوکھی بات نہ کریں، آپ انوکھی بات کرتے کرتے دین کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں غلط رائے دے جاتے ہیں۔ آپ نقطہ بیان کرتے کرتے بعض اوقات وہاں چلے جاتے ہیں کہ جہاں دین کی بعض حدوں کو آپ کراس کرتے ہیں۔ آپ داد نہ لیں، کو ضروری ہے قوم سے داد لیں؟ قوم سے داد لینا ضروری نہیں، اللہ سے اس کی رضا لینا ضروری ہے۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کے لیے چلا گیا تو وہاں ایک صاحب نے بڑے جذباتی اور والہانہ انداز میں ہمارا استقبال کیا، تو وہ استقبال کرتے مجھے کہنے لگے، پیر صاحب آج انج دی تقریر کرو کہ بندے راضی ہو جائیں۔
میں نے آخیا نہ بھائی میں تو وہ کرنی ہے جن نال اللہ راضی ہو جائے. بندے شندے راضی کرنا مشکل کام ہے, یہاں آپ رہنے دے, وہ کریں گے جس سے اللہ راضی ہو. ہم نے نا یہ جو مزاج پیدا کیا ہے نا, اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ سخت جملہ ہے, مہربانی کرنا اگر کسی کو محسوس ہو کہ میں نے سخت بات کی ہے تو آپ درگزر کریں گے, پر میں نے کہنی ضرور ہے, یہ میری زبردستی ہے. اسٹیج پر بہت سارے لوگ اب واعظ و نصیحت کے لیے, تقریر کے لیے چڑھے ہوئے ہیں, اور وہ صرف اسٹیج پر نہیں رہے, اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہیں. وہ لوگ نہ تو دین کا درد رکھتے ہیں الا ماشاء اللہ, نہ پوری دنیا میں اسلام کو جن مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کا ادراک رکھتے ہیں. اسلام کی کون سی تصویر ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے اس کا شعور ہی نہیں رکھتے. مجھے کہہ لینے دو کہ اسٹیج پر وہ لوگ چڑھ گئے ہیں جو فن کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ اپنا فن دکھاتے ہیں, لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں. چلے میں نے کہا تھا آپ نے درگزر کرنا ہے, کر دیں گے. داد بھی لیتے ہیں ساتھ امداد بھی لیتے ہیں. وہ داد امداد لے کے وہ نکل جاتے ہیں, قوم لڑتی رہتی ہے, لوگوں کی اخلاقیات بگڑتے رہتے ہیں, نفرت کا فروغ ہوتا ہے. امت کہاں چلی جاتی ہے, کتنے حصوں میں بٹ جاتی ہے, کتنے بکھیر دیا جاتا ہے, فکر ہی کوئی نہیں. کیا محبت صحابہ اس بات کا نام ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کریں گے تو اہل بیت کو کمزور کریں گے؟ کیا محبت اہل بیت اس کا نام ہے کہ حضور کی اولاد کا ذکر صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ کسی اور کو کمزور کر کے دکھایا جائے؟ اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے کہا نا نبی پاک علیہ السلام کی تعریف میں کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی, تو فاضل بریلوی فرمانے لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں, تو حضور پھر کیا کہوں؟ فرمایا تو کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. چونکہ قرآن مجید میں سورہ یوسف آ گئی تو قیامت تک جناب یوسف کو تلاوت کیا جائے, ان کا تذکرہ ہوگا, تو شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. نفرت انگیزی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے, اور اتنی بڑی قربانی جس سے امت کو کھڑا کیا جا سکتا تھا. امام حسین کا تذکرہ امت میں روح پھونک سکتا تھا, قوم کے جوانوں سے بیساکھیاں چھینی جا سکتی تھی, سہارے چھینے جا سکتے تھے, انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کا حوصلہ دیا جا سکتا تھا, لیکن وہ تو ہم نے دے دیا فن کا مظاہرہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں. وہ تو ہم نے غیروں کو دے دیا, وہ تو مزہ لینے والے لوگوں کو دے دیا جو واہ واہ کر رہے ہیں, واہ واہ کرا رہے ہیں. وہ تو کسی اور رنگ میں بات چلی گئی. او خدا کے بندو, یہ میرے محبوب کی نسبتیں ہیں. حضور کی تو جو گلی سے گزر گیا ادب سے وہ بھی شان والا ہو گیا. تو جس ابو بکر صدیق نے ساری زندگی ساتھ گزاری ہے, جس فاروق نے عمر بھر درویزہ گری کی ہے, حضور کے دروازے پر نوکری کی ہے, اور جس عثمان غنی نے نظریں جھکا کے وقت گزارا ہے, اور جس مولا علی شیر خدا نے اس طرح کی وفائیں کی ہیں کہ جان بھی مدینے والے کے نام پر قربان کر دی. آپ ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں, ان سے فیوز و برکات حاصل کریں. اور پھر ایک اور بات, ہمارے ذمہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ لگایا ہے کہ صحابی کا نجوم, صحابہ ستارے ہیں, تم جس کے پیچھے چلو گے اللہ ہدایت دے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے ذمہ یہ لگایا ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح, جو اس سفینے میں سوار ہو جائے گا اللہ اسے نجات عطا کر دے. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ, ان کے پیچھے بیٹھ کر ہدایت لینی ہے, ان کے قدم بقدم چلنا ہے. ایک مثال چھوٹی سی عرض کرنے لگا ہوں, بڑوں سے نہ سیکھا جاتا ہے, بڑوں پر بحث نہیں ہوتی. کسی کا والد اگر کسی کو کوئی بات سمجھانے لگے تو بیٹا اگر اس سے پوچھے کہ ابا جی آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں, اس نے ٹھیک کیا ہے, وہ کہے بیٹا آپس میں لڑا نہ کرو, بیٹا کہے ابا جی آپ اپنے بھائی سے کبھی نہیں لڑے, تو یہ ٹھیک ہے, اس نے ٹھیک کیا ہے. ٹیچر آ گیا کلاس میں, اس نے آتے ہی کہا فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے کہ کتابیں نکالو بھائی, میں اردو کا ٹیچر ہوں, چلو سبق پڑھیں. تو ایک بیچ میں سے نوجوان بولا, وہ کہنے لگا جناب آپ ایم اے اردو ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, اور اگر آپ ایم اے اردو ہیں تو آپ نے پھر بی ایڈ یا ایم ایڈ کیا ہوا ہے, اور اگر آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو پھر ساتھ یہ بھی ذرا بتا دیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں. میرا خیال ہے جب وہ یہ
سوال اپنے ٹیچر سے کر رہا ہوگا تو ٹیچر سب کے جواب دیتا رہے گا، ہاں ہاں بیٹا میں نے ایم اے کیا ہے، پھر میں نے ایم ایڈ، نہیں وہ دے گا جواب۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات۔ او خدا کے بندو، ہم نے صحابہ اور اہل بیت سے دین سیکھنا ہے، ان کی ڈگریاں نہیں چیک کرنی۔